بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 111۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہاں پر ایک خاص رویہ اور کفار کی ایک خاص صفت کو ذکر کیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تفہیم کے لیے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تردید کے لیے۔ کچھ لوگ نشانیاں دیکھ کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسلسل تردید کرتے ہیں، اور سوال کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے اعتراض اور تنقید کرنا۔ یعنی وہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چاہے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب مل جائے، دلیل مل جائے، برہان مل جائے، ماننا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس رویے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر تمام کے تمام ملائکہ کو نازل کر دیں، حاضر کر دیں ان کے سامنے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ان کے سامنے تمام کی تمام نشانیاں، ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ماننا نہیں ہے، اس کو چاہے کتنے دلائل دے دو، قرائن دے دو، نشانیاں بتا دو، وہ نہیں مانے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسے لوگ کہ جو اس لیے سوال ہی نہیں کرتے کہ انہیں تفہیم حاصل ہو، ہدایت حاصل ہو، ان کو پھر ان کی فرمائش کے مطابق نشانیاں دینا، جواب دینا، دلائل دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ ان کے سوال کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کو دیے ہوئے جواب کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ یہ بڑی اچھی اور بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، جن اور انس میں سے شیاطین یعنی نافرمان۔ یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دشمن اور مخالفین نہ ہو۔ اس لیے کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں تو ان کی دعوت سچائی کی ہوتی ہے، ان کا پیغام حق اور صداقت اور راستی کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سچائی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کو عام کرے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو گمراہیت اور جھوٹ کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اس مشن اور مقصد پر ٹھیس لگتی ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص سچائی کی دعوت دے رہا ہو اور اس کا ایک بھی مخالف نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دیتے ہوئے ان لوگوں کی رعایت کریں جو باطل ہے۔ اگر باطل کی رعایت کی جائے گی تو مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص حق اور سچ کو بے باک ہو کر پیش کرتا ہے تو بالکل اسی طرح جو گمراہیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گی اور مخالفت کریں گے، یہ بات طے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انس میں سے بھی نافرمان لوگ دشمنی کرتے ہیں، جن میں سے بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا جو جنات میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں متکبرین آئے، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں مختلف جبار آئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا، یہ کون تھے؟ ابو لہب آیا، یہ کون تھا؟ عتبہ آیا، یہ کون تھا؟ یہ سارے وہ شیاطین الانس تھے، یہ وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ان کے مشن پر، ان کے مقصد پہ زد پڑی تو وہ عدوًا اور دشمن بن گئے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جب اس میں ایک طرح کا میسج بھی ہے، کوئی شخص، کوئی مبلغ اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اگر رکاوٹ آتی ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کی دعوت دے رہا ہے۔ اس میں باقاعدہ یہ ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سرگوشی کرتے ہیں اس نبی اور اس ہادی کے متعلق، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف چاروں طرف سے ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یا مشیت یا مصلیت یہ تھی کہ جہاں نیکی کے بڑے بڑے، حق اور صداقت کے بڑے بڑے امام آئیں
بڑے بڑے انبیاء آئیں تو اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں روکنے والے بھی آئیں. دیکھیں سورج کی روشنی کا پتہ کب چلتا ہے, اس کی اہمیت کی قدر کب ہوتی ہے, جب اندھیرا آئے گا. پیاس کی شدت کا یا پانی کی قدر کا کب پتہ چلتا ہے, جب پیاس ہوگی. پیاس لگے گی نہیں تو پانی کی قدر اور اہمیت کیسے پتہ چلے گی. اسی طریقے سے نیکی کی جو ایک تاثیر ہے, نیکی کی جو پاور ہے اور انبیاء کرام کی جو دعوت ہے, اس کا حسن سامنے آئے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی نمرود یا فرعون یا کوئی رکاوٹ آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں چاہتا تو ان کو نہ پیدا کرتا, ان کو روک لیتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام سے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں, جس گمراہیت میں یہ مبتلا ہیں, جس بناوٹ میں مبتلا ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو یہ بڑے پیارے انداز میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک نیکی کی دعوت کا اور جو دائی ہے ان کے لیے ایک تسلی بخش میسیج دیا. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بڑی زبردست بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر آپ پیروی کرتے رہو گے ہر ایک کی, تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ زمین پہ کتنے ایسے پھر رہے ہیں جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں, کتنے ایسے پھر رہے ہیں جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, یہ لوگ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر فقط گمان کی اور اٹکل پچکو کی. یعنی ایسے کئی لوگ ہیں جو فقط گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اپنے خیال سے خود ساختہ باتیں بناتے ہیں اور نظریات پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ نہیں کرتے مگر گمراہ کرتے ہیں. یعنی کثرت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے وہ گمراہ کر دیں گے. گویا کہ جگہ جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قرآن کو, وحی کو, حق اور صداقت کو چھوڑ کر اپنے خیالات کی دعوت دیتے پھرتے آتے ہیں. ایسے کئی لوگ آئے, کئی فلسفی آئے, کئی لوگ آئے جو اپنے نظریات کی پرچار کرتے رہے, اور پھر کچھ عرصے بعد نیا فلسفی آیا, اس نے تباہی پھیر دی, اس نے ایک اور نظریہ دے دیا, پھر قوم ان کے پیچھے لگ گئی, پھر اس کی جب نظریے کی وجہ سے برائیاں آئیں, تباہیاں پھیلی, تو پھر ایک نئی فکر آ گئی. اس طرح لوگ آتے رہے, فکر دیتے رہے, مگر کسی کو بھی اپنی دعوت پر تیقن حاصل نہیں تھا. اگر کوئی چیز برہان تھی, دلیل تھی, حق اور صداقت پر مبنی تھی تو وہ قرآن تھا. کیا بات, وہ قرآن تھا. کیا کہنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. یہاں پر اس مقام پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان لوگوں کو جن کو نہیں ملی, جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں, ان کا فرق بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو مردہ تھے پھر ان کو ہم نے زندہ کر دیا. یعنی کافر کو میتن سے تعبیر کیا اور ایمان کو حیات سے تعبیر کیا. وہ جن کو ایمان کی دولت نہیں نصیب ہوئی تھی, پھر جب ہم نے ان کو نور ایمان عطا کر دیا, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, پھر جب ہم نے اس کو نور بنا دیا, اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا تھا, لوگوں میں پھرتا تھا, جس سے لوگ ہدایت لے رہے تھے. کَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیت میں بھٹک رہا ہے, جس میں سے وہ خود نہیں نکل سکتا؟ تو وہ تو کفر میں مبتلا ہے, وہ تو گمراہیت میں مبتلا ہے, وہ کبھی اس کی طرح نہیں ہو سکتے جو نور ایمان سے منور ہو چکے ہیں. اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کافر کو مومن پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے. قرآن کی اس آیت سے قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مثل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ایک پیاری مثال اور یہاں پر مومن اور کافر کی بتائی تھی. اب ہدایت اور گمراہیت کے درمیان فرق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کیا ہے, گمراہیت کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے, اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. آپ دیکھو حضور سے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. تو اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو اس کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے, اس کے اندر سے تنگی کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر کسی کو گمراہیت
کی طرف مائل کر دیتا ہے تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَكِّكًا حَرَجًا، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گمراہیت جو ہے اس کے اندر تنگی پائی جاتی ہے، یعنی جو گمراہ ہوگا اس کی سوچ کنزرویٹو ہوگی، بہت تنگ نظر ہوگا، اور جو ہدایت پر مبنی ہوگا اس کی سوچ وسیع ہوگی، آفاقی اور عالمگیریت ہوگی۔ اور اس مثال کو قرآن نے جس کمال کے ساتھ، صداقت کے ساتھ تنگی کو بیان کیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے قرآن کے اعجاز پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا دل اس طرح تنگ ہو جاتا ہے کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ رئیس بھائی آپ نے بھی بلندی کی طرف سفر کیا ہے جہاز میں، جتنا بلند ہوتے جائیں گے آکسیجن کم ہوتی جائے گی اور آپ کو باقاعدہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل اسی طرح بندہ جب گمراہیت کی طرف جاتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بلندی کی طرف جاتے جاتے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس طرح گمراہ شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عمل، اس کا زاویہ نگاہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ واضح ہیں، بہت زیادہ کمپریہنسو ہیں، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہیں، لچک کے ساتھ ہیں، فلیکسیبل ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہدایت کی بات کرتا ہے، اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔